بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سابق شامی صدر بشار الاسد کو روس میں مبینہ طور پر زہر دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ گزشتہ ماہ دسمبر میں شام کے دارالحکومت دمشق پر اپوزیشن فورسز کے قبضے سے قبل ہی صدر بشار الاسد اپنے خاندان کے ساتھ روس فرار ہو گئے تھے۔ روس نے بشار الاسد اور ان کے خاندان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پناہ دی ہوئی ہے، تاہم اب غیر ملکی میڈیا رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ماسکو میں معزول شامی صدر بشار الاسد کو زہر دیا گیا۔ انہیں زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنرل ایس وی آر کے نام سے ایک آن لائن اکاؤنٹ، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ روس کے ایک سابق اعلیٰ جاسوس کی طرف سے چلایا جاتا ہے، سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ بشار الاسد اتوار کو ماسکو میں بیمار ہوئے۔ 59 سالہ سابق صدر نے طبی امداد طلب کی اور پھر شدید کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کی شکایت کی۔ اس اکاؤنٹ سے مزید بتایا گیا کہ بشار الاسد کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سابق صدر کا علاج ان کے اپارٹمنٹ میں کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ ان کی حالت پیر تک مستحکم ہو گئی تھی۔ طبی ٹیسٹنگ کے ذریعے انہیں زہر دیے جانے کی تصدیق بھی ہوئی ہے، تاہم جنرل ایس وی آر کے اکاؤنٹ سے براہ راست اس معلومات کے ذرائع کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ دوسری جانب روسی حکومت کی طرف سے اس واقعے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی غزہ پر حملوں میں تیزی۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں مزید 63 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ المواسی میں محفوظ قرار دیے گئے علاقے پر بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں 12 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ خان یونس میں غزہ کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا اور جنوبی لبنان میں حزب اللہ کی سائٹس پر بھی حملہ کیا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,581 ہو چکی ہے۔ شدید سردی اور سہولیات کے فقدان کے باعث ایک اور نومولود جاں بحق ہو گیا۔ غزہ میں شدید سردی کے باعث جاں بحق بچوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے حماس سے مذاکرات کے لیے اپنے وفد کو اختیار دے دیا۔ اسرائیل کی مذاکراتی ٹیم میں فوجی اور خفیہ ایجنسیوں کے حکام شامل ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی مذاکرات قطر میں ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی گیس کی یورپ تک ترسیل روک دی گئی، شہری مشکلات کا شکار۔ یوکرین نے ٹرانزٹ معاہدے میں توسیع سے انکار کرتے ہوئے اپنے علاقے سے گزر کر یورپ پہنچنے والی روسی گیس کی ترسیل روک دی ہے۔ اس اقدام سے یورپ کے توانائی کے شعبے پر روس کا طویل عرصے سے قائم غلبہ ختم ہو گیا، لیکن شہری سردی کے باعث شدید مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایک اور ایئر لائن کا شام کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ قطر ایئر ویز نے 7 جنوری سے شام کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ قطر ایئر ویز نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ وہ شام کے دارالحکومت دمشق کے لیے تقریباً 13 سال بعد پروازیں دوبارہ شروع کر دے گا، جس کا آغاز منگل سے شروع ہونے والی ہفتہ وار 3 پروازوں سے ہوگا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قطری قومی کیریئر 7 جنوری 2025 سے دمشق شام کے لیے 3 ہفتہ وار پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے پرجوش ہے۔ ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ قطر ایئر ویز متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ دوبارہ شروع ہونے سے پہلے تمام ضروری حفاظت، سیکیورٹی اور آپریشنل معیارات کو پورا کیا جائے۔ ایک قطری اہلکار نے گزشتہ ماہ اے ایف پی کو بتایا تھا کہ دوحہ نے شام کے نئے حکام کو دمشق کے ہوائی اڈے پر دوبارہ آپریشن شروع کرنے میں مدد کی پیشکش کی تھی۔ ترکیہ کے بعد قطر دوسرا ملک تھا جس نے 8 دسمبر کو اسد حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد شام کے دارالحکومت میں اپنا سفارتخانہ دوبارہ کھولا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنوبی کوریا جہاز حادثہ، ایئر لائن کے مالک پر بیرون ملک جانے پر پابندی عائد۔ جنوبی کوریا کی پولیس نے ملک کی ایوی ایشن کی تاریخ کے بدترین حادثے کے شکار جہاز کی کمپنی جیجو کے مالک پر
بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی اور تفتیش کے لیے دفاتر اور موان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی چھاپے مارے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے ٹرانسپورٹ کے نائب وزیر نے میڈیا کو بتایا کہ کاکپٹ کے وائس ریکارڈنگ کا ڈیٹا آڈیو فائل میں منتقل کرنے کا کام مکمل ہو چکا ہے، جس سے اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ جنوبی جیولا کے صوبائی پولیس نے بیان میں کہا ہے کہ پولیس کے تفتیش کاروں نے ایئرپورٹ آپریٹرز کے دفاتر اور موان کے جنوب مغربی علاقے میں وزارت ٹرانسپورٹ ایویشن اتھارٹی کے دفتر میں چھاپے مارے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے جہاز کمپنی جیجو ایئر کے سیول میں واقع دفاتر کی تلاشی لی اور تفتیش کے سلسلے میں معلومات اکٹھی کی۔ پولیس افسر نے بتایا کہ تفتیش کاروں نے فیصلہ کیا ہے کہ طیارے کے آپریشن اور مینٹیننس سے متعلق تمام دستاویزات مٹیریل ضبط کر لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ کی دستاویزات بھی حاصل کی جائیں گی۔ اسی تناظر میں ایئر لائن کے ڈائریکٹر نے میڈیا کو بتایا کہ جیجو ایئر پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ جنوبی کوریا کی ایئر لائن جیجو ایئر کا طیارہ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک سے پرواز بھرنے کے بعد موان ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تقریب ہوئی۔ پاکستان کے مندوب عاصم افتخار نے غیر مستقل ارکان کے پرچم رکھنے کی تقریب میں شرکت کی اور پھر سلامتی کونسل میں پاکستان کا پرچم لگا دیا، جس کے بعد اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی غیر مستقل رکن کے طور پر 2 سالہ مدت کا آغاز ہو گیا۔ دیگر غیر مستقل ارکان ڈنمارک، یونان، پاناما اور صومالیہ کے پرچم بھی لگائے گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر دنیا کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں فعال اور تعمیری کردار ادا کریں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان 8ویں بار غیر مستقل رکن منتخب ہوا ہے۔ گزشتہ سال جون میں پاکستان کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 193 رکن ممالک میں سے 182 کے ووٹ ملے تھے۔ سلامتی کونسل 5 مستقل اور 10 غیر مستقل ارکان پر مشتمل ہے۔ مستقل ارکان میں امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور فرانس شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر کی گرفتاری کے لیے ڈرامائی صورتحال۔ جنوبی کوریا کے صدر کی گرفتاری کے لیے تفتیشی ٹیم ان کی رہائش گاہ میں داخل ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کو گرفتار کرنے کی غرض سے متعلقہ حکام ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے، تاہم وہاں موجود سیکیورٹی فورسز نے انہیں اندر داخل ہونے سے روک دیا۔ وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد ہونے کی صورت میں یون سک یول جنوبی کوریا کی تاریخ میں گرفتار ہونے والے پہلے صدر ہوں گے۔ صدر یون سک یول کو 3 دسمبر کو مارشل لا نافذ کرنے پر قید یا پھر سزائے موت سنائی جا سکتی ہے۔ تحقیقات کرنے والے کرپشن انویسٹیگیشن آفس کا کہنا ہے کہ صدر یون سک یول کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سی آئی او کی تفتیش کار اور اعلیٰ پروسیکیوٹر کو صدر کی رہائش گاہ میں داخل ہونے کے لیے سخت سیکیورٹی کے حصار سے گزرتے ہوئے دیکھا گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق وہاں موجود فوجی اہلکاروں نے تفتیشی ٹیم کو رہائش گاہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ بعد ازاں فوجی یونٹ نے انہیں آگے جانے کی اجازت دی تھی، لیکن گھر کے اندر سیکیورٹی سروس کے اہلکار موجود تھے جو یون سک یول کے صدر ہونے کے ناطے ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ صدر کے وکیل کا کہنا تھا کہ ایسے وارنٹ جو غیر قانونی اور ناجائز ہوں، ان پر عمل درآمد بھی غیر قانونی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برازیل نے برکس کی صدارت سنبھال لی۔ برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل گروپ برکس کی گردشی صدارت سنبھال لی ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر برازیل کی حکومت کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ برکس کی صدارت کے دوران اس کا ایجنڈا عالمی جنوبی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر مرکوز رہے گا۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ برازیل برکس کے صدر کی حیثیت سے بین الاقوامی طرز حکمرانی میں اصلاحات پر بھی توجہ مرکوز کرے گا اور گروپ کے اراکین کے درمیان تجارت کو آسان بنانے کے لیے میکانزم تیار کرے گا۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ برازیلی حکومت نے کہا ہے کہ برکس عالمی جنوبی ممالک کے لیے ایک اہم سیاسی اور سفارتی فورم ہے جو مختلف شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے کلیدی اہداف میں رکن ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے ادائیگی کا نظام تیار کرنا، مصنوعی ذہانت کے جامع اور ذمہ دارانہ طرز حکمرانی کو فروغ دینا اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی نظام کو بہتر بنانا شامل ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔